اور ہندوستان کی قبر میں رہنے والا بھارت کی حکومت کر رہا ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے، ایک اورنگزیب عالمگیر ہے اور دوسرے معین الدین چشتی گویا اس نے یہ محسوس کیا کہ حکومت ہماری ہے، وائسرا میں ہوں، حکومت انگلینڈ کا میں نمائندہ ہوں، مگر حکومت ہندوستان پر سلطان ہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کے تعلق سے میں کیا کروں، پہلے شروع کروں اعلیٰ حضرت کا شعر، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میرے سرکاروں کے، میرے سرکار اور میرے جو مقتدر میرے پیشوا ہیں، سے آپ تو سلاسل کے تعلق سے جانے، ایک سلسلہ قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ معین الدین کا ایک اہم مقام ہے، جو ہندوستان کی سرزمین پہ عطائے رسول بن کے آئے، اللہ تعالیٰ کی عطا بن کے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ اور عطا بن کر آئے، اور ہندوستان کی سرزمین پہ لوگوں کو سنوارنے کا کام کیا، لوگوں کو سدھارنے کا کام کیا، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا۔ گویا اللہ نے جو کام نبیوں اور رسولوں کے حوالے کیا تھا، جب نبوت و رسالت کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد جو اولیاء کی جماعت بھیجی اور علماء کی جماعت بھیجی، انہی اولیاء اور علماء کی جماعت میں ایک میر کارواں کی حیثیت سے سلطان ہند بن کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر مقدس کی سرزمین پہ آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے دنیائے کفر و شرک، جو ہندوستان جہاں بتوں اور اصنام کی پرستی اور پوجا ہوتی تھی، جہاں اس وقت کا ہندوتوا کیا ہے، اس زمانے کا آپ دیکھتے تو بہت ہی لوگ گمبھیر طور پر اپنے مذہب اور اپنے دین پر قائم تھے، اور اس وقت وہ لوگ اس طرح سے بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے کہ جواب نہیں تھا۔ اپنے وقت کے وہ بڑے بڑے بت پرست تھے جو گم تھے استقامت کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر مقدس میں تشریف لائے۔ اور آپ کی تشریف آوری کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں، آپ اس زمانے میں آئے جب شہاب الدین غوری جو ہندوستان کا بادشاہ بنا، شہاب الدین نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا، ہندوستان پہ ایک قوم رہتی جسے آپ راجپوت کے نام سے جانتے ہیں، آپ راجہ پرتھوی چوہان اس کا اجمیر اور دہلی کا بادشاہ، اس کا راجہ تھا اور بلکہ مہاراجہ تھا، اور اس کے پاس 2 لاکھ سے زائد فوج تھی۔ جب شہاب الدین کی فوج ہندوستان پر اٹیک کے لیے آتی، راجپوتوں کی تلواریں نکال آتی اور بار بار شکست دیا، مگر شہاب الدین کی شکست خوردہ فوج جب آخری بار واپس جا رہی تھی، ایک چھوٹی سی ٹولی، ایک جماعت میں مشتمل ایک فقیروں کی ٹولی ہندوستان کی سرحد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان فقیروں کو دیکھ کر شہاب الدین غوری کی فوج کے سپاہیوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان جا رہے ہیں۔ کہا تم ہندوستان جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان کی تاریخ ابھی معلوم نہیں ہے۔ شہاب الدین غوری کو فوج کو شکست کی حاصل ہوئی اور ہم سب کے سب واپس جا رہے ہیں، لیکن حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اور آپ کے اصحاب ابو فقار نے کہا اے بادشاہ کی شکست خوردہ فوج تو واپس ہندوستان سے آ رہی ہے، ایسے احسالہ ہو تم واپس ہندوستان سے آ رہے ہو اس لیے کہ تم جب گئے تھے اور ہندوستان پر جب تم نے حملہ کرنا چاہا تھا تو تمہارے حملے کا اثاثہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے ہتھیار کیا تھے؟ ہم گئے تھے سامان حرب و ضرب کے ساتھ گئے تھے ہندوستان کے لوگوں پہ حکومت کے لیے۔ اس نے کہا تمہارے اور ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ تم گئے تھے تو تیر اور تلوار کے بھروسے گئے تھے اور ہم جا رہے ہیں دین، مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم کے بھروسے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ابھی موجودہ پاکستان وہاں کے کچھ شہر ہوتے ہوئے دہلی اور پھر اجمیر مقدس تشریف لائے۔ اللہ کا یہ بندہ جب اجمیر مقدس تشریف لایا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے صاحب کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ جس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں کی حالت آپ نے مشہور واقعہ وہ اونٹ بیٹھنے کی جگہ اور وہ سب آپ نے سنا ہوگا، جو تواتر کے ساتھ یہ خبریں کتابوں میں افواہ
افواہ رجال سے آپ تک پہنچی ہے اس پہ ابھی ہمیں گفتگو نہیں کرنا. ہمیں یہ کہنا ہے کہ جب خواجہ معین الدین وہاں تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ ہر طرف تو بتوں کی پوجا تھی، ہر طرف تو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور ایسی شرک کی آمادگاہ پہ حضرت خواجہ نے جب پڑاؤ ڈالا ہے تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد دنیا کے سامنے آپ نے کیا پیش فرمایا؟ دنیا کے سامنے جو آپ نے پیش فرمایا ہے وہ اپنی سیرت کا حصہ ہے، وہ نمونہ مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کا وہ حصہ، اور آپ سیرت مصطفیٰ کی خوشبوؤں سے پھوٹتا ہوا وہ خوشبو، پھوٹتی ہوئی خوشبو جو آپ نے پھیلائی اجمیر میں، وہ ہے اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ کو دنیا کے سامنے پیش فرمانا. اب آئے اجمیر میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ سلوک کیا کیا؟ وہ سلوک کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا. اگر بازار کیا تو وہاں آپ نے ایمانداری کو سلامت رکھا. اگر کبھی گفتگو کی تو آپ نے جھوٹ کو نہیں بلکہ سچ کا ساتھ ہمیشہ دیا. جب آپ نے لوگوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ شروع کیا، اب تو یہ ایسا حسن ہے کہ جس کی چکا چوٹ اور جس کی روشنی سے پورا اجمیر بالکل مربع نظر آنے لگا. لوگوں نے اپنے ماحول کو دیکھا اور اسلام کی اس تربیت دینے والے بزرگ کے کردار کو دیکھا. پھر تو اجمیر کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ کون ہے جسے آپ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے ہمارے اجمیر میں پڑاؤ ڈالا ہے. یہ اگر برا ہوتا تو اس کا کام برا ہوتا، یہ اگر برا ہوتا تو اس کا قول برا ہوتا، یہ برا ہوتا تو اس کا فعل برا ہوتا. مگر ہم تو دیکھتے ہیں یہ بولتا ہے تو میٹھی بات بولتا ہے، یہ جب چلتا ہے تو ایک ایسے دائرے میں ہے جس سے ایمانداری کی بو پھوٹتی ہے. یہ جب کوئی کام کرتا ہے، یہ آپس میں جب سلوک کرتا ہے تو اس کا حسن لوگوں کے سامنے جھلکتا ہے. اگر اسی کا نام اسلام ہے تو اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اسی کا نام مسلمان ہے تو مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے لوگ خواجہ اجمیری کے کردار کو دیکھتے گئے اور اسلام